اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 102 تا 111 میں وضاحت کہ یہ واقعہ جو مشرکین مکہ اور یہود کی فرمائش پر سنایا گیا ہے غیب کی خبروں میں سے تھا، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ قرآن تو تمام اقوام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کا اچھا ہوگا جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون۔ وگرنہ آپ تو یوسف کے بھائیوں کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے یوسف کے خلاف مکر و فریب کی ایک سازش پر اتفاق کر لیا تھا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اور خواہ آپ کتنی ہی خواہش کریں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کفار مکہ نے حضرت یوسف کے جس واقعے کے بارے میں دریافت کیا تھا وہ انہیں سنا دیا گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر۔ حالانکہ آپ ان کی خیر خواہی کے لیے اس دعوت و تبلیغ پر ان سے کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور یہ قرآن تو تمام اقوام عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت و حکمت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر چھا جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا طریقہ تو یہی ہے کہ میں اور میرے پیروکار اپنی پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے مختلف بستیوں میں جو پیغمبر بھیجے وہ سب انہی بستیوں کے رہنے والے انسانوں میں سے تھے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے گزری ہوئی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا؟
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کا اچھا ہوگا جو اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی کی روش اختیار کی، تو کیا تم لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ۔ پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ جب رسول اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور قوم نے یہ سمجھا کہ ان سے کیا گیا عذاب کا وعدہ جھوٹا تھا، تو اچانک عذاب کی شکل میں ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا عذاب سے بچا لیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور جب مجرموں پر ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اسے روکا نہیں جا سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ بلا شبہ گزری ہوئی قوموں کے ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان موجود ہے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو اپنے پاس سے گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے